پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5685، ان نعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا بینکم وبین الحرام سترۃ من الحلال من فعل ذلک استبرأ لعرضہ ودینہ. Make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور ان لافل چیزوں کے درمیان. ایک جگہ آپ ہیں، جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ حرام ہے، اس سائڈ پہ حلال ہے. تو اپنے درمیان ایک باڑ لگا لو حرام سے، بیریئر لے آؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دن رات حرام سے، تو وہ تو پھر گیا. باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو، بیچ میں ایک باڑ لگاؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. لیکن جو کوئی کیئر لیس ہوگا، باڑ ہی نہیں لگائی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کہف میں ایک بہت بڑا فتنہ مینشنڈ ہے. قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. کیا ہے وہ فتنہ؟ سورہ کہف میں مینشنڈ ہے، یاجوج ماجوج. اب اللہ نے کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی، ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار. کیا کہا اللہ نے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ، تانبا لے کر آؤ، کاپر لے کر آؤ، آئرن لے کر آؤ. پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن، اتنی بڑی دیوار. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی، کنکریٹ کی دیوار نہیں ہے. کاپر اور آئرن، آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے، یہ پورا الوائے ہے. تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے؟ ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے، بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے. تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت، اتنی بڑی وال آگے لگے گی. تو اس وال کو بنائیں. whoever does so وہ آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ جو اپنی بکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہا ہے جو باؤنڈری کے قریب ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. تو باؤنڈری پہ نہ رہو، دور رہو. ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں، لیٹس گو انٹو اٹ، لیٹس فال انٹو اٹ. یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں اور وہ بھی ہم احسان جتلاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition. ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم، ایک سینکٹیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے؟ اس کی حدود جو اس نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دی اور آپ نے فالو کرنے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کی سینکٹیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو، وہ چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو الٹیمیٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے. ہیومن نیچر ہے، انسان پھسلتا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے ود ریگارڈس ٹو ایکٹنگ آن دا حدود اللہ. جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا، بچ کر زندگی گزارے گا. جیسے میں امریکن کمپنی میں جب کام کرتا تھا، ہماری ٹریننگ ہوئی، مینجمنٹ ٹریننگ، اس میں ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. وہ فلاسفی پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ریئل لائف میں کتنے کیئرفل ہوتے ہیں گورے. وہ فلاسفی یہ تھی، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی، کہ آپ سب ورکرز نے جو بھی ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے، آپ نے جیسے ہی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی دیکھنا ہے آپ نے اسے رپورٹ کرنا ہے. اور مضحکہ خیز طریقے سے وہاں رپورٹنگ ہوتی تھی، لیکن وہ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی، وہاں پہ کنکریٹ بھی ہوتی تھی، وہاں پہ میٹل کے پیسز بھی گرتے تھے، وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا، کیچڑ ہوتی تھی، فیلڈ ایریا تھا. تو گورے اتنے کیئرفل ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کے اتنے قائل ہیں کہ تھوڑی سی کیچڑ ہوتی تھی وہ اس کو بیریکیڈ کر دیتے تھے چاروں طرف سے کہ کوئی اندر ہی نہ جائے.
کیونکہ کل کو اندر جائے گا، پھسلے گا، گرے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، کل کو مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تھوڑی سی ہوا چلی، طوفان نہیں آیا، تھوڑی سی ہوا چلی، سارا کام روک دیا، کیونکہ وہ اونچی اونچی کرینز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بومز ہوتے ہیں اونچے اونچے، تو وہ کرین طوفان میں اگر چل رہی ہے، اس کو لوور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، تھوڑی سی ہوا چلی، کام روک دیا کہ نہیں۔ تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے، اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا، اسلام میں ہر چیز حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وہ اپنے لیے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لیے، ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن لگاتے ہیں، گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کرتے ہیں تاکہ میں سکسیڈ کروں۔ لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا، ہر چیز حرام ہے دین میں۔ تو اسلام سے بڑا زیرو انسیڈنٹ فلسفی کا اور کون قائل ہے کہ بھائی وہ چانس ہی نہ دو جس سے ایکسیڈنٹ ہو، سیدھی سی بات۔ تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا، وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا، اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اور لاسٹ حدیث انشاءاللہ اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں۔ The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him against the people. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی مول لے کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایجنڈوں سے، لوگوں کے ان سے میکنیشن سے، ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے، اور عنقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے۔ لیکن whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اور لوگ جانیں، تم نے لوگوں کو پلیز کرنا ہے مجھے چھوڑ کے، تو پھر ٹھیک ہے، اب تم خود ہی اپنے مسئلے حل کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے۔ لوگ حرام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے کچھ اور کہا ہے، اٹس اوکے، ہم لوگوں کو فالو کریں گے۔ تو پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے، بہت مسئلہ ہے پیئر پریشر ہماری جنریشن کا، کیونکہ وی جسٹ وانٹ ٹو بی نون، ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو، میں بھی کوئی کام کروں، اس کے لیے پھر ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پہ چھوڑ دے گا، اور پھر لوگ ذلیل کریں گے، لوگوں سے پھر ضلالت ملے گی، کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دینا۔ یہی زندگی کا تجربہ ہے، جن کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے خوش کیا تھا، کچھ دیر بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا، انہوں نے السلام علیکم کر دینا۔ تو یہ لیسن آفٹر لیسن اللہ تعالیٰ سنسیئر، سب سے سنسیئر بینگ ہماری لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ٹو اگنور سچ اے بینگ اینڈ ٹو ڈسپلیز سچ اے بینگ از فولشنس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پلیز کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ کے، یہ سارے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ ہم میں ڈال دیں، اور اس کے لیے ظاہر ایفرٹ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نفس مارنا پڑے گا، من مارنا پڑے گا، روٹین چینج کرنی پڑے گی، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں مینٹلی، پورا ویک ہے آپ کے پاس، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔